رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت سے قبلہ والد صاحب آپ سب سے السلام علیکم یا علی مدد. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. میں اس سے قبل کے بارگاہ معصومین میں سجدہ ریز ہو کر رزق سخن کی جو بھیک آل محمد نے میرے کشکول سخن میں سمائی ہے وہ آپ سب مولا کے منظور نظر مومنین کے سامنے ذکر کی شکل میں پیش کروں. میں خاص طور سے شکر گزار ہوں انتہائی خوبصورت اور پاکستان بلکہ ہمارے ملت کا ایک بہت بڑا نام آغا نسیم عباس رضوی صاحب مرحوم کے خوبصورت ماشاءاللہ ان کے جو ہیں وہ برخوردار موجود ہیں اور یہ خود ماشاءاللہ اپنی پہچان رکھتے ہیں. خطیب ولایت جناب علامہ آغا محمد رضا رضوی صاحب، میں آپ کو خاص طور سے اپنے شہر میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور چونکہ پہلی مرتبہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے امام بارگاہ مہاجرین سادات میں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں آج ماشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، تو اور کیونکہ میں دوسرا خاص طور سے شکریہ ادا کروں گا غیور بھائی آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آل محمد کا ذکر جو ہے وہ یہاں پیش کر سکیں. میری ایک ہی درخواست پر قبلہ نے میرے لیے یہ عزت افزائی فرمائی. ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے علی پور میں مجلس اعزاز میں موجود ہیں. یہ میرے اپنے ہی لوگ ہیں، ہم سب ایک خاندان ہیں، ایک فیملی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اپنے والد گرامی کے سامنے ہی کلام پیش کرنا، یہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. ذہین واسطے آپ سب سنتے ہی رہتے ہیں مجھے، لیکن میں ایک خاص طور سے دعا کریں کہ مولا ان سب کے بلندی درجات کریں، کیونکہ ایوب بھائی کے والد کے تو درجات مزید ان کے لیے بھی اور تمام آپ کے جو مرحومین ہیں ان سب کے بھی مولا بلندی درجات کریں، اور ان لوگوں کے جو جب سے یہ بارگاہ کی تعمیر ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور تعمیر نو تک جتنے بھی لوگ اس میں سادات و غیر سادات اپنی اس جو ہے حصہ ڈال چکے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس فرش رونق کے فرش عزا و بلا رہے ہیں، جو اس دوران انتقال فرما گئے لیکن ہم مولا کے فرامین کے مطابق وہ زندہ ہیں اور گھر والوں کی خبر وہ موجود ہے. ان کی ارواح کو گواہ بنا کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلندتر صلوات. آپ ہی کی پیشوائی کے لیے، کیونکہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، بس 5-7 منٹ کی حاضری ہے. مجھے ایک جگہ پڑھنے گیا تو مجھے کہا کہ جی آپ کا پاس وقت ہے 10 منٹ. تو میں نے کہا نہ ہم 10 کے ماننے والے ہیں نہ ہم 10 نمبری کے ماننے والے ہیں، ہم ہیں 12 کے ماننے والے، تو 12 منٹ سے 1 منٹ زیادہ نہیں. تو الحمدللہ مل کے نعرے لگا لیا. تو عرفان بھائی بہت شکریہ، آپ سب موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ ذکر حسین 4 دیواری میں کیا جائے، ذکر حسین کو امام بارگاہ میں کیا جائے، ذکر حسین علی علی حسین حسین کرتے ہیں بازاروں میں، چوراہوں میں، چوک چوراہوں میں. ان کو کہا جائے کہ یہ بازار میں یہ نہ کریں، گھروں میں کریں، جہاں کریں. خدا کی قسم جواب سنیے گا کہ اگر مولا حسن اور حسین کو حضور پاک نے کاندھے پر بٹھا کر گلیوں چوراہوں میں نہ چلایا، اگر پہچان نہ کرائی ہوتی تو خدا کی قسم ہم بھی گھروں میں کرتے. علی علی بھی کیوں نہ کرتے، علی علی باہر نہ کریں، علی علی گھر کریں. اگر ولایت علی کا اعلان غدیر خون میں رسول پاک نے کسی کمرے میں کیا ہوتا، کسی حجرے میں کیا ہوتا، تو ہم بھی حجرے میں کرتے، سنت رسول ادا کرتے ہیں. غدیر خون کی طرح علی علی ہر جگہ کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت کیا کہنے. واہ 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 واہ، سلامت رہے. غار کے اعلان سے میدان کا اعلان زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ جو لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ سننے کا، جو موتی آپ کو ولایت آل محمد کے سنائیں گے انشاءاللہ رضوی صاحب. تو میں خاص طور سے آپ کی نظر کر رہا ہوں. بہت بڑا دعویٰ ہے قبلہ کہ آپ نماز پڑھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ روزہ رکھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے. کسی پرانی سے پرانی کتاب میں، کسی مکتب میں، کسی مکتب کے کسی علماء سے مجاہد بھائی آپ سب نے سنا ہو کہ آپ نماز پڑھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ روزہ رکھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ جہاد کریں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ قرآن پڑھیں آپ کے گھر آئیں گے، آپ نیک عمل کریں ہم آپ کے گھر آئیں گے.
خدا کی قسم فرامین ہے، آپ فرش بلا وضع بچھائیں، 14 کے 14 معصومین آپ نے گھر میں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جب بھی ہمارا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، میں بلندی درجات اصالِ ثواب اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کے درجات تو ویسے ہی بلند ہیں، شہید کے درجہ ویسا ہی بلند ہے۔ عرفان بھائی شعر دیکھیے گا قبلہ کہ سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے۔ بھائی سپرد خاک، توجہ رکھیے گا، سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے، لحد میں ہم تو علی کے سپرد ہوتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ آئے میں آپ کو بتاؤں، مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ آل محمد کے چاہنے والے مولا کے ملنگان کہاں پہنچتے ہیں کہ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ دعویٰ ہے پہلے دوسرے شعر میں، دلیل چوتھے مصرے میں دیکھیے گا، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مولا کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے، اور سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر محشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے۔ سلامت رہے۔ آغاز فضائل موجود ہے، جس کے دل میں آل محمد کی بلا ہے۔ شعر دیکھیے گا ضیاء بھائی، ظفر بھائی سے لے کر امیر حیدر صاحب، آپ آل محمد کا دیکھیے گا، آپ علماء میں، شعراء میں، منقبت میں، جہاں جہاں جو لوگ جس جگہ ذکر میں انوالو ہیں، ان سے ایک ہی دعویٰ ہے، ایک ہی دلیل ہے کہ اس طرح سے مولا حسین سے بیعت کا ذکر کیا تھا یزید نے، جواب دیا ہے علی اصغر نے۔ مولا علی اصغر کا قبلہ جواب دیکھیے گا، آپ محمد رضا رضوی صاحب کی موجودگی میں جناب مولا علی اصغر کا جواب دیکھیے۔ 2 شعر ہیں وہ آپ نظر کرتے ہوئے، شعر دیکھیے گا کہ بیعت کا ذکر ہے حسین سے، یزید نے کہا میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا علی اصغر کا جواب دیکھیے گا کہ بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر، بڑی مہربانی، بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر، بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر، شمشیر تبسم سے گلا کاٹا۔ بہت شکریہ۔ جو میرے سامنے موجود ہیں، مولا علی اصغر کا صدقہ، جو میری مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، ان کو مولا آل محمد کے صدقے میں جھولیاں ان کی آباد ہو، آل محمد سب کے واقف پر عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی مختلف قافیہ ہے، بہت مختلف ردیف ہے، مٹھی میں ہے۔ اب مٹھی میں کیا ہے جناب علی اصغر کی 2 شعر آپ نظر کرتے ہوئے جلدی سے آمادہ ہے۔ میرے نعرہ ہے بڑے خاص توجہ سے دیکھیے گا، علی کے فضائل نہ سن کے چپ ہوا جاتا ہے، نہ چپ ہو کے سنے جاتا ہے۔ علی کے فضائل سننے کے لیے آل محمد نے ہر ایک کو یہ ہمت ہی نہیں بخشی۔ ہر شخص آل محمد کی ولا کے لیے نہیں، ہر ولایت کا علی ماننے والا جو ہے وہ آل محمد کا چاہنے والا، خوب رکھنے والا۔ شعر پہ دیکھیے گا کہ آل محمد کی عطا کردہ بھیک موجود ہے، رزق علی اصغر جس سخن عطا فرما رہے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں، جو مولا علی اصغر کے باب الحوائج کے ماننے والے ہیں۔ مٹھی میں ہے کیا ہے دیکھیے گا کہ چھپا ہے زور حیدر سب، چھپا ہے بسا ہے، چھپا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں بسا ہے۔ بڑی مہربانی ظفر بھائی دیکھیے گا، بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں۔ سلامت رہے۔ بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں۔ تیسرا مصرع اور چوتھا مصرع انشاءاللہ فضائل کا آپ لطف لیجیے گا، استعمال دیکھیے کیا ہوا ہے کہ چھپا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، چھپا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، بسا ہے زور حیدر سب علی
بڑی محمد آل محمد. بس 5 منٹ کی بہت آپ کو زحمت ہے. دیکھیے گا ہم سب نے دعویٰ کیا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. علی کی مودت ہمارے سینوں میں موجود ہے. آل محمد کی مودت موجود ہے. زبان سے اقرار اور ہے، عمل اور ہے، زنجیر زنی اور ہے، عمل اور ہے، ماتم زاری اور ہے، باہر بیٹھ کے بولنا اور ہے. شعر دیکھیے گا دعویٰ ہے اگر شیخ جی کو کہ ہمیں بھی آل محمد سے مودت ہے تو میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا کہ علی سے جس کا آل محمد کے دل میں موجود ہے. شعر دیکھیے گا کہ نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو. نہیں ایسے نہیں، نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو. نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو. عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے. بہت شکریہ بھائی. عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے. عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے. اور ہے جانشین محمد جہاں میں صرف علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے. سلامت رہے. بہت شکریہ، بہت محبت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. کیونکہ اب کیا کریں، آنکھوں والے تو دیکھ سکتے ہیں، جو عقل کے اندھے ہوں، جو دل کے اندھے ہوں، انہیں دکھانا بھی پڑتا ہے، ہاتھ سے اٹھا کے بتانا بھی پڑتا ہے. اس کے باوجود ان کی دلیلیں دیکھیے گا. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو. دیکھیے گا کہاں کہاں آپ نے پڑھا ہے، جہاں جہاں جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. علی سنیے گا، توجہ رکھیے گا. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو. انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو. انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. اور علی سے بغض ہو، شجرہ خبیث ہو جس کا، انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے. آپ سب کی محبتوں کا اور جہاں جہاں موجود ہیں، جس آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. بسم اللہ، سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آل محمد کی عطا کردہ بھیک ہے آپ سب سے دعا لینے کے لیے. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. پھر ہے کیا؟ لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے. سلامت رہیں. بہت شکریہ. اس سے بڑی میرے لیے سعادت نہیں. میرے والد کرام نے نسب جس طرح سے داد دی ہے میرے لیے، یہ باعث نجات ہے، میری قبر کا سامان ہے. شعر دیکھیے گا کہ لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے. اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے. شبیر کی مدحت کے لیے خلق ہوا ہوں. مولا کی نوازش ہے، نوازش ہی لقب ہے. فرمائش ہے، آپ سب آمادہ ہے دوبارہ پڑھنا. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. مطلب صاحب خاص طور سے دیکھیے گا کہ بھائی دیکھیے گا جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، شاہ صاحب آپ کی نظر جتنے بھی ہیں، لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے. مولا کی نوازش ہے، نوازش ہی لقب ہے. مولا کی نوازش ہے، نوازش ہی لقب ہے. آئے چلتے ہیں غدیر کے میدان میں، آپ کو لے چلوں جہاں سوا نیزے پر سورج ہے. تازہ تازہ حاجی طواف کر کے موجود ہے. ولایت آل محمد کا اقرار کرنا ہے. بلغ کی آیت موجود ہے. نہ کہنے والا آیت موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا اے رسول جب سے تو ہے
جب سے ہے، نہ جب تھا نہ تب تھا، جب سے ہے، تو نے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا. عالم کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگر ولایت علی کا اقرار نہ کیا، اعلان ولایت کا اقرار دیکھیے گا آپ سب کے سامنے اس حوالے سے پر موجود ہے. سورج تازہ تازہ حاجی طواف کر کے موجود ہیں، ولایت علی کا اقرار کر رہا ہے. مجاہد بھائی شعر دیکھیے گا کہ سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت. بھائی دیکھیے گا، سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت، سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت. من کن تو سنا، گھوم گیا شیخ کا بھیجا. سلامت رہے، بہت شکریہ. من کن تو سنا، گھوم گیا شیخ کا بھیجا. من کن تو سنا، گھوم گیا شیخ کا بھیجا. 18 ذیلحج کو آپ یوم غدیر مناتے ہیں، 10 ذیلحج کو آپ بقرعید مناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، کلیجی بھونتے ہیں، پورا کھانا بناتے ہیں، 18 کو دسترخوان کرتے ہیں. ولایت علی اقرار ہے. چوتھے مصرے میں شعر دیکھیے گا، سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت، سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت. من کن تو سنا، گھوم گیا شیخ کا بھیجا. اور بھونتی ہے کلیجی یہاں ذیلحجہ کی 10 کو، 18 کو بھونتا ہے منافق کا کلیجہ. جہاں جہاں موجود ہیں آل محمد کے چاہنے والے، ان سب کو آخری شعر اور آپ سے اجازت. آج کل ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم سرد ہے، لیکن کیا کریں، ولایت آل محمد کی گرمی موجود ہے تو کوئی سبزی آپ کے سامنے نہیں. بے شک. بس شعر آپ کرتے ہوئے آپ سے دعا لے رہا ہوں کہ چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں. بھائی دیکھیے گا، خاص طور سے دوسرے اور تیسرے مصرے میں دعویٰ بہت بڑا کیا. تیسرے چوتھے مصرے میں خدا کی قسم رزق سخن کی بھیک کی گنجائش ہی نہیں. اگر آل محمد سے کوئی کلام آپ کا فرمان معصوم سے یا قرآن سے ٹکرا جائے وہ کلام ہی نہیں. شعر دیکھیے گا، چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں، 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 اڑنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں. بہت مہربانی. پلٹ کے کہہ رہا ہوں، چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں، چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں، کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں، کھلنے لگی ابلیس کی شجرے کی خطائیں، کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں. اور گر دیکھنا چاہو کہ منافق ہے کہ مومن، تم کھل کے لگاؤ یہ علی حق کی صدائیں. اچھا سامنے آ گیا تو بس شعر ہے. کل آپ نے 22 رجب بنائی ہے، مناسبت سے شعر دیکھیے گا اور آپ سے دعا کس طرح سے کہاں کہاں ہے. رجب کی ریاض بنا رہے ہیں، خدا کی قسم ہمارا اپنا ایمان ہے. ریاض جعفر صادق علیہ السلام ہم مناتے ہیں. شعر دیکھیے گا، چاہے کوئی کچھ ہی سمجھے، ہمارے لیے آپ سب کے سامنے ہمارا عید کا دن ہے، ہم عید مناتے ہیں. کسی کی کوئی عید ہے، کسی کی کوئی عید ہے، ہم آل محمد کی خوشیاں اپنی عید کی طرح مناتے ہیں اور مناتے ہیں. یہ اعلان ہے، یہ آل محمد کا فرمان ہے. شعر دیکھیے گا کہ جہاں جہاں موجود ہیں آل محمد کے چلنے والے، ان سب کی نظر کر رہا ہوں کہ جو مولا کے سامنے چاہنے والے ہیں، دیکھیے گا کہ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے. شدت اب آپ کو تو آل محمد کی ولایت کی جو گرمی ہے اس کی شدت آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ محبت آل محمد موجود ہے، دل میں ٹھنڈک ہے. یہ اس سے پوچھے جس کے دل میں بغض ہے، اس سے شدت پوچھیے گا. اور شدت کی تشریح دیکھیے کیسے کر رہا ہوں. آپ سب کے سامنے توجہ کہ جس طرح سے موجود ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، اور علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے. علی کا نعرہ لگے تو یہیں تک نہیں، آگے دیکھیے گا، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے. اور نجس لعین جو ہوتا ہے واصل دوزخ، نجس لعین جو ہوتا ہے واصل دوزخ، علی کے چاہنے والوں کی عید ہوتی ہے.
چلے وہ میں نے اسلام آباد ابھی پڑھا ہے 12-13 رجب کو، اور اس کے علاوہ باقی بھی ہیں، تو بڑا وہ ماشاءاللہ زبان صدر عام ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں کہ مدد ٹی وی پہ اور باقی چینلز پہ بھی وہ سب نے ماشاءاللہ لگایا۔ تو جو آل محمد نے قبلہ بالکل مختلف ہے اندازہ، میں ظاہر ہے آپ کی فرمائش ہے تو میں یقیناً آل محمد آپ سب کے لیے تو بڑی ماشاءاللہ مولانا نے پذیرائی فرمائی۔ توجہ رکھیے گا کہ اللہ نے کہا شیطان سے کہ آدم کو سجدہ کر، ابلیس کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے اللہ کا فرمان نہیں مانا۔ ایسا ہی ہے تو جو اللہ کے فرامین ہیں یعنی رسول اللہ کے فرامین ہیں، جو نہیں مانتا وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ ابلیس نے جب اللہ نے کہا میں تجھے نکالوں گا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور تیرے جتنے بھی چاہنے والے ہوں گے انہیں بھڑکاؤں گا، انہیں لے کے دوزخ میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو میرے ہوں گے صراط مستقیم پہ چلیں گے، وہ تیرے نہیں ہوں گے، وہ میرے ہوں گے۔ اب یہاں مکالمہ ہے، اس کے بعد شعر دیکھیے گا، ابلیس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایک اس میں لفظ آ رہا ہے ہندی میں کہا جاتا ہے نرک، نرک کہتے ہیں دوزخ کو، آپ سب جانتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا، آپ سب کر رہا ہوں قبلہ کہ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا۔ ایک پشاور کے پٹھان نے لفظ کہا، وہ زبان سے عام ہو گیا، میں نے کہا چلے میں بھی پرو دیتا ہوں کیونکہ شاعر وہی جو تمام اصناف میں کہہ سکے۔ تو آپ نے چوتھے مصرے میں نے وہ قافیہ استعمال کیا ہے، آپ سب سے دعا لینے کے لیے اپنے شہر علی پور میں پڑھ رہا ہوں۔ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، بھوس و اناد کی وہ نجاست میں سڑ گیا۔ بھائی بڑی مہربانی۔ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، 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 بھوس و اناد کی وہ نجاست میں سڑ گیا اور پھیلی ہوئی نرک میں ہے بغض علی کی بو، پھیلی ہوئی نرک میں ہے بغض علی کی بو، دشمن علی ولی کا جہنم میں بڑھ گیا۔ دعا کیجئے اس دعا کے ساتھ کہ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے۔ تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے۔ اٹھے ہے ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے۔ اور جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے۔ اور جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے۔ اور سب دعا فرمائے کہ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا۔ اور خاص دعا فرمائیے جس کے آل محمد جس نے زیارت فرمائی ہے، جہاں جہاں آل محمد کی زیارت امام حسین کی ان کو عطا فرمائے کہ میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ، جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر، میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا، جوار آل محمد مجھے عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس سے قبل کے علامہ صاحب کو دعوت خطاب دوں، والد صاحب جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کی کیونکہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت خانوادہ اور شجرے سے تعلق ہے، تو تھوڑا سا ایک تعارف آپ کرا دیں قبلہ کا، اور اس کے بعد قبلہ کو ہم زحمت دے رہے ہیں۔ بلند تر صلوات۔